انفال آیت نمبر 23 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس سورت کی ابتدا سے لے کر اب تک غزوہ بدر سے متعلق جو تفصیلات اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں بیان فرمائی ہیں، اس کا کچھ خلاصہ آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے۔ درمیان میں کچھ آیتیں اللہ تعالیٰ نے ایسی ذکر کی جس میں جنگ کے حوالے سے کوئی بات نہیں ہے، غزوہ بدر کی کارروائی سے متعلق کوئی ذکر نہیں ہے، لیکن وہ باتیں اصول کا درجہ رکھتی ہیں۔ کس کا؟ پچھلی آیت میں اس بات کا ذکر ہوا کہ ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون، زمین پر چلتے جانور بھی ہیں اور انسان بھی ہیں۔ اس آیت میں اللہ یہ بتا رہے ہیں کہ چلنے والے جانور سے زمین پر چلنے والا وہ انسان جس نے قرآن کریم اور احکامات سے روگردانی کی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو چھوڑا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں مجھے وہ انسان بنسبت جانور کے زیادہ بدتر ہے۔ جانور اتنا برا نہیں ہے، وہ انسان اس خنزیر سے، کتے سے، نجس جانور سے زیادہ اللہ کی نظر میں گرا ہوا ہے، جو قرآن کے احکامات کو سینے سے لگانے سے عاری ہے۔ آج کی جو میں نے آیت تلاوت کی ہے، اس میں بھی اللہ یہی مضمون بیان فرما رہے ہیں۔ تھوڑا سا توجہ سے بات کو سننا۔ سوال یہ ہمارے ذہن میں آتا ہے، دنیا کا معاملہ اور دین کا معاملہ دونوں آپس میں جدا جدا ہے۔ دنیا بغیر طلب کے بھی مل جاتی ہے، دنیا بغیر طلب کے، بغیر محنت کے اور بغیر کوشش کے بھی مل جاتی ہے۔ آپ کہیں گے ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی، میں سمجھاؤں گا۔ ایک آدمی پیدا ہوا اور باپ مر گیا، باپ نے ایک مکان، دوسرا مکان، تیسرا مکان، یہ فیکٹری، یہ بنگلہ، یہ کار، یہ کوٹھیاں۔ اب بتاؤ یہ جو سب کچھ باپ کے مرنے پر اس کو ملا ہے، اس میں اس کی کوئی طلب ہے؟ نہیں، بغیر محنت کے اس کو مل گیا، بغیر کوشش کے سب کچھ مل گیا، بغیر طلب کے مل گیا۔ اس آیت میں اللہ جو وزن بتا رہے ہیں کہ دین کا معاملہ طلب کے بغیر کبھی بھی نہیں آ سکتا۔ کیا فرما رہے سنو، فرمایا وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ جو بدر میں مر رہے ہیں نا مشرک، تم سمجھ رہے ہو شاید ظلم ہو رہا ہے، یہ بدر میں کافروں کی کھوپڑیاں اڑ رہی ہیں، تم سمجھ رہے ہو شاید ظلم ہو رہا ہے، ان کو ہدایت کیوں نہیں ملی؟ اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ، اگر ان میں ذرہ برابر بھی بلائی ہوتی، کیا ہوتی؟ مفسرین نے لکھا ہے کہ بلائی سے مراد ان میں دین کی طلب ہوتی۔ اللہ فرماتے ہیں لَأَسْمَعَهُمْ، پھر محمد جو ان کو باتیں سناتے ہیں نا وہ ان کے دماغ میں اثر کر جاتی۔ یہ جو باتیں اثر نہیں کرتی، اس کا مطلب ہے کہ ان کو طلب بھی، اس دین کا سارا معاملہ طلب کے ساتھ ہے۔ سنو اب
بیان کرنے والی زبان محمد کی ہو. کس کی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جو الفاظ بیان کیے جائیں وہ اللہ کی طرف سے ہوں. زبان کس کی ہو؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور الفاظ کس کے؟ اللہ کی طرف سے بتائے ہوئے. سامنے سننے والا ابو لہب جیسا بے طلب انسان ہو تو محمد کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ بھی اس ابو لہب پر اثر نہیں کرتے. اور اگر طلب ہو نا، طلب، زبان میرے محمد کی ہو، جملے اللہ کی طرف سے بتائے ہوئے ہوں، اس طلب سے سننے والا بلال ہو، چلتا مکے کی گلیوں میں ہے اور اس کی آواز جنت میں سنائی دیتی. آج ہم دنیا کے پیچھے کتنا پاگلوں کی طرح پڑے ہوئے ہیں، صبح سے لے کر شام تک. ایسا ہے کہ نہیں؟ ہر آدمی. لیکن یہ قرآن نہ بچپن میں سیکھا، نہ جوانی میں سیکھا، بڑھاپے تک بھی پہنچ جائیں تو ہمیں اس کا طلب نہیں، شوق نہیں کہ شاید یہ مساجد میں جو علماء سنا رہے ہیں یہ ہم سن لیں. جس کا تعلق طلب اور طلب کے ساتھ ہے. مفتی تقی عثمانی صاحب نے ایک جگہ بڑی عجیب بات لکھی. فرمایا اللہ تعالیٰ سے لوگ بہت ساری دعائیں کرتے. کوئی اپنی دنیا کی دعا مانگ رہا ہے، کوئی مکان کی، کوئی گاڑی کی، کوئی نوکری کی، کوئی شادی کی، کوئی کس کی، کوئی کس کی. ہر آدمی کی اپنی ضرورتیں. بڑی عجیب بات حضرت نے لکھی ہے. فرمایا پھر دعاؤں کی قبولیت کے درجات ہیں. کوئی دعا ایسی ہوتی ہیں جو فوراً قبول ہو جاتی ہے، جو فوراً قبول ہوتی ہے. کوئی دعا ایسی ہوتی ہے جو قبول نہیں ہوتی، یعنی وہ چیز نہیں ملتی، اس کے بدلے میں اللہ کی طرف سے آپ پر کوئی آنے والی مصیبت کو ٹال دیا جاتا ہے. اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے آدمی کوئی دعا مانگتا ہے، نہ کوئی مصیبت ٹلتی ہے، نہ کوئی اور مسئلہ حل ہوتا ہے، بلکہ اس کو قیامت کے لیے ذخیرہ کر لیا جاتا ہے. فرمایا ایک دعا ایسی ہے جو انسان مانگے اور اس کی قبولیت میں شک نہیں، اس کی وہ اسی وقت قبول ہوگی. فرمایا وہ ہے ہدایت کی دعا مانگنا. کس کی؟ انسان میں طلب ہو کہ یا اللہ میں سچے دل سے ہدایت کا طالب ہوں، سچے دل سے ہدایت کا. پھر حضرت نے عجیب الفاظ لکھے. فرمایا اللہ سے اس الفاظ میں مانگا جائے، اے اللہ میں سچے دل سے ہدایت کا طالب گار ہوں، گناہوں کو چھوڑنا چاہتا ہوں، تیرے دین سے ہمیشہ کے لیے جڑنا چاہتا ہوں، تو مجھے ہدایت پر استقامت دے. اگر مجھے ہدایت نہ دی تو کل قیامت میں پھر مجھ سے سوالات نہ کرنا. فرمایا ان الفاظ کے ساتھ کوئی مانگے، اس دعا کی قبولیت میں ذرہ برابر بھی شک نہیں. پھر حضرت نے ایک واقعہ لکھا. فرمایا میرے پاس کچھ عرصہ قبل جرمن سے ایک علاقے سے ایک آدمی کا خط آیا. اس خط میں اس آدمی نے یہ لکھا کہ میں مسلمان ہوں اور میری بیوی اہل کتاب ہے. میری بیوی، اب میری بیوی نے میرے بچوں کو اپنے اہل کتاب مسلک کی تعلیم دینا شروع کی ہے. ان کو وہ عیسائی بنا رہی ہیں اور ان کو وہ تعلیم دے رہی ہے. میں نے اس کو کہا کہ بھائی یہ بچے میرے ہیں، تمہارے اگر ہیں تو میرے بھی ہیں، لیکن عیسائی دین ابھی ختم ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت ختم ہو چکی ہے، لہٰذا ان بچوں کو اسلام کی تعلیم دی جائے گی. اس نے کہا تمہارے پاس کوئی دلیل اور ثبوت ہے کہ اسلام برحق دین ہے؟ سنو اب کتنی گہری بات ہے. تمہارے پاس؟ اس نے کہا جب میری بیوی نے یہ جملہ کہا تو میں خاموش ہو گیا.
تقریباً 99% مسلمانوں کا یہی حال ہے۔ ہم سے اگر 2-4 سوال اسلام سے متعلق ہو جائیں پھر ہمارے وہاں ٹھہرنے کا کام نہیں ہوگا۔ اس نے کہا جب یہاں معاملہ رکا تو میں مجبور ہو کر آپ کو خط لکھ رہا ہوں کہ لہٰذا میری رہنمائی فرمائیں۔ حضرت فرمانے لگے، بہرحال تفصیلی بات ہے، سننا چاہو تو نیٹ پر بھی مل جائے گا آپ کو، کہ میں نے اس کو خط لکھا جواباً اور پوری مکمل تحریر، اور اس کے آخر میں ایک جملہ یہ حضرت فرماتے میں نے لکھا کہ تم اپنی بیوی سے یہ کہو کہ تم اگر عیسائیت کو برحق سمجھتی ہو، اسلام کو حق پر نہیں سمجھتی، تو ٹھیک ہے تم اپنی جگہ اس بات پر قائم رہو، لیکن اللہ سے ایک دعا کرتی رہو۔ کیا کرو؟ یا اللہ اگر اسلام برحق ہے تو مجھے اسلام پر ہدایت دے، اور اگر عیسائیت برحق ہے تو مجھے عیسائیت پر قائم رکھ، یہ دعا کرنا مت چھوڑو۔ فرمانے لگے میں نے اس کو یہ دعا کرنے کی ترتیب سکھائی، اور ساتھ میں اپنی کتاب عیسائیت کیا ہے وہ بھی اپنے ساتھ اس خط میں لکھ کر جوابی خط میں روانہ کیا اور بھیج دیا۔ کہنے لگے کچھ عرصے کے بعد اس آدمی کا خط آیا کہ میری بیوی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئی۔ کیوں؟ کہ ایک وقت ایسا آیا کہ وہ یہ مسلسل دعا کرتی رہی، کسی دن اس نے بے ساختہ کہا کہ مجھے اپنے کسی امام کے پاس، عالم کے پاس، کسی پیشوا کے پاس لے جاؤ، میں نے جو دعا مسلسل اللہ سے کی ہے کہ اللہ مجھے ہدایت پر عطا فرما، چاہے عیسائی اگر ہدایت پر ہیں تو مجھے عیسائیت پر رکھ، اگر اسلام پر حق مذہب ہے تو مجھے اسلام پر ہدایت عطا فرما۔ اللہ نے میرے دل میں اس بات کو ڈالا ہے کہ میں عیسائیت کو چھوڑ دوں اور مسلمان بن کر اسلام کو قبول کروں، لہٰذا مجھے اس بات پر بے چینی ہو رہی ہے کب وہ وقت آئے اور میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوں۔ ہماری سبحان اللہ نہیں نکلتی تو علماء کے لکھنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو دعا ہے، ہدایت کی دعا مانگنا، دین پر اعمال کی دعا مانگنا، کثرت سے نیک بننے کی دعا مانگنا، اس دعا کی قبولیت میں کوئی شک نہیں، اس دعا کی قبولیت میں، لیکن ہم مانگنے کے لیے تیار نہیں، کہیں ایسا نہ ہو اللہ نیک بنا ہی نہ دے۔ ہم مانگتے وقت بھی شک کرتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ نے ہدایت دے دی تو پھر یہ داڑھی رکھنی ہی نہ پڑ جائے، سر پہ ٹوپی رکھنی ہی نہ پڑ جائے، ڈرتے ہیں نا کہیں ایسا نہ ہو قبول ہی نہ ہو جائے۔ تو بھائی گزارش یہ ہے، یہ دین بولنے سے نہیں آتا، یہ طلب سے آتا۔ قرآن کریم میں اللہ 13ویں پارے میں کیا فرما رہے ہیں؟ ان اللہ لا یغیر، یہ پہلے اللہ نے شرط بتائی ہے، شرط کا مطلب ہوتا ہے کسی کام کو کسی کام کے ساتھ جوڑ دینا۔ مثال کے طور پر کوئی آدمی اپنی بیوی سے کہتا ہے نا اگر تم فلاں کے گھر گئی تو تمہیں طلاق۔ اب اس طلاق کا واقع ہونا اس کے گھر جانے کے ساتھ جڑ گیا، جب تک وہ بیوی اس کے گھر نہیں گئی تو ساری زندگی طلاق نہیں ہوگی، لیکن جیسے ہی اس کی بیوی نے اس کے گھر میں قدم رکھا تو اس کو کیا ہو جائے گی؟ اللہ فرماتے ہیں میں بھی تمہاری حالت اس وقت تک نہیں بدلوں گا جب تم بدلنے کا ارادہ نہیں کرو، مجھے تمہارے سجدوں کی ضرورت نہیں۔ فرشتے سجدے میں ایک پڑا ہے تو قیامت تک فرشتے سجدے میں، جو فرشتہ رکوع میں ہے وہ قیامت تک رکوع میں ہے، جو فرشتہ قیام میں ہے وہ فرشتہ قیامت تک قیام میں۔ حاجی عبدالوہاب صاحب کا نام آپ لوگوں نے سنا ہے؟ کس نے نہیں سنا؟ سب نے سنا ہے۔ حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے متعلق علماء نے لکھا کہ ان کو اللہ نے دین کا اتنا بڑا کام لینے کے لیے قبول کیسے کیا۔ کسی نے ان کو کہا کہ انڈیا میں نظام الدین میں ایک مولوی ہے جس کا نام مولانا الیاس ہے، وہ نماز سکھاتا ہے۔ کیا سکھاتا ہے؟ ہم تو مطمئن ہیں کہ ہماری نمازیں سیدھیاں جاندیاں، سیدھا باروں بار موٹر وے سے جاتی ہے ہماری نماز۔ حاج صاحب کو بتایا گیا کہ وہ مولوی کیا سکھاتا ہے۔ حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ لاہور سے نماز سیکھنے کے لیے انڈیا گئے،
یہ طلب لے کر جب گئے تو اللہ نے ایسی نماز سکھائی کہ بے نمازی حاجی صاحب کی بات سن کر نمازی بن گئے۔ یہ طلب پر فیصلے ہوتے ہیں۔ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کی خانقاہ میں کوئی غلطی ہوئی، حضرت نے باہر نکال دی، تو 3 دن انڈیا کے علاقے میں باہر فٹ پاتھ پر بیٹھے رہے۔ کئی مرتبہ میں نے آپ کو یہ بات سنائی، فٹ پاتھ پر بیٹھے رہے۔ آج ہمارے جیسا کوئی مرید ہوتا نا، کہتا اخپل کار دیو کہ یہ کوئی پیر ہے، اتنا اس میں نخرہ ہے، تکبر ہے۔ لیکن خواجہ صاحب خود کو بدلنا چاہتے تھے، دین پر آنا چاہتے تھے۔ 3 دن فٹ پاتھ پر بیٹھے رہے، وہاں سے ہلے نہیں۔ ایک لمبے اشعار لکھے اور اس کے آخر میں لکھا، اگر تو در نہ کھولے گا تو میں بھی در نہ چھوڑوں گا۔ آپ اندر نہیں بلاتے تو نہ بلائیں، میں یہاں باہر سے جانے کے لیے تیار، یہیں مر جاؤں گا، ہلوں گا نہیں۔ حکومت اپنی اپنی ہے، کہیں تیری کہیں میری۔ آپ اندر کے حکمران ہیں نا، خانقاہ کے اندر آپ نہیں آنے دیتے تو نہ آنے دیں، باہر تو آپ کی حکومت نہیں ہے۔ میں یہاں باہر پڑا ہوں، یہاں سے جانے کے لیے تیار۔ یہ طلب پر فیصلے ہیں دوستو، یہ مانگنے سے ملتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، اسلام کے بارے میں طلب تھی کہ یہ محمد کیا کہتا ہے، دشمن کہتے ہیں یہ غلط کہتا ہے، کافر کہتے ہیں کہ اس کی بات نہ سننا، مسلمان کہتے ہیں کہ اس کی بات سنو۔ طلب تھی۔ آقا ساری رات غلاف کعبہ پکڑ کر مانگتے تھے، اللہم اعز الاسلام، اے اللہ اسلام کو عزت عطا فرما، عمر ابن الخطاب یا عمر ابن الحشام، یا اسلام کو عمر دے یا عمر دے۔ عمر سے مراد ابو جہل ہے، عمر سے مراد حضرت عمر ہیں۔ اللہ نے دونوں کے دل کو چیک کیا، علماء نے یہاں لکھا ہے، فرمایا اللہ نے دونوں کے دلوں کو چیک کیا، اس لیے کہ صحابہ کے بارے میں قرآن بار بار نہیں کہتا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم، میں نے صحابہ کے دلوں کو چیک کیا ہے، اور ایمان کا تعلق بھی دل کے ساتھ۔ فرمایا میں نے دونوں کے دلوں کو چیک کیا، عمر کا دل بھی چیک کیا اور ابو جہل کا دل بھی چیک کیا۔ یہ طلب والا تھا، وہ طلب سے خالی تھا۔ اس طلب والے کو ہدایت ملی، صرف ہدایت نہیں ملی، شاعر کہتا ہے خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ ایسی ہدایت ملی، پھر اس عمر کے ذریعے 22 لاکھ مربع میل تک اسلام پھیلا۔ تو بھائی اللہ تعالیٰ اس قرآن کی آیت میں یہ بات بتانا چاہتے ہیں کہ یہ کان جو ہم نے دیے ہیں، ان میں ان باتوں کو ہم اثر انداز کرواتے ہیں جس میں طلب ہوتی ہے، جس میں آپ نے دیکھا ہے آج کا معاشرہ بھی، جس میں طلب ہوگی وہ آپ کی بات سن کر بیٹھ جائے گا، اور جس میں طلب نہیں ہوگی نا، قرآن کہہ رہا ہے قرآن، وہ چیمیں گوئیاں کرے گا، اعتراض کرے گا، جاؤ یہ تم نے تبلیغ کہاں سے نکالی، یہ نیا دین تم نے نکال لیا، مولویوں کی باتیں، یہ مولویوں نے مسلک بنا لی، یہ فرقے بنائے ہوئے ہیں۔ یہ جو باتیں کریں نا، بہت سارے لوگ کرتے ہیں ہمارے ہاں، خاص طور پر معذرت، بہت ہمارے سفید ریش بوڑھے جو گھروں میں ہوتے ہیں نا، وہ خود کو بڑے عقل کل سمجھتے ہیں، نہ مسجد سے تعلق نہ علماء سے، اس قسم کے بوڑھے، اور جو بوڑھے علماء سے اور مسجد سے خانقاہ سے تبلیغ سے جڑے ہوئے ہیں، پھر ان کی باتوں سے لوگ فیض پاتے ہیں۔ اس قسم کی جو باتیں کرتا ہے، قرآن کہتا ہے اس کے دل کو اللہ نے ہدایت سے خالی کر دیا۔ یہی باتیں اللہ بتا رہے ہیں۔ فرمایا وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ، اللہ جانتے ہیں، فِيهِمْ خَيْرًا، کس میں بھلائی ہے۔ بھلائی کا معنی کون دین کا طالب ہے۔ فرمایا اگر ان میں کوئی طلب ہوتی لَأَسْمَعَهُمْ، اللہ ان کو بات سنواتے۔ سنوانے کا مطلب ہے کہ محمد تو سنا رہے ہیں، اثر کیوں نہیں ہوتا؟ ان کے دل میں طلب نہیں ہے۔ فرمایا وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ، جو لوگ طلب سے خالی ہوتے ہیں آپ ان کو سناؤ، وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ، سناتے رہو سناتے رہو، وہ ایک ہی کام کریں گے، لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ،
کہتے ہیں آپ جاؤ ہم آ رہے ہیں، آپ جاؤ، جو یہ کہتے ہیں نا آپ جاؤ ہم آ رہے ہیں، یہ بات سننا نہیں چاہتا۔ تو اللہ فرماتے ہیں لَتَوَلَّوْا، جو آپ سنائیں گے وہ اس سے روگردانی کریں گے، وَهُمْ مُعْرِضُونَ، اور منہ پھیر کر چلے جائیں گے۔ نماز ہوئی، جماعت ہوئی، 10 صفیں نمازی تھے، نماز پڑھی، چند لوگ بیٹھ گئے، باقی سارا مجمع چلا گیا۔ جو طلب والا تھا وہ بیٹھ گیا، جو بے طلبہ تھا وہ اٹھ کر چلا گیا۔ وہ مکے کے مسلمان کے لیے بھی قرآن کا فیصلہ تھا، وہ آج کے مسلمان کے لیے بھی قرآن کا۔ اللہ ہمیں بات سمجھ کر عمل کی توفیق۔